بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، اور اگر ہم قطار اندر قطار فرشتے ان کی طرف اتار بھی دیں، مکلمہم الموتى، اور مردے آ کر ان سے باتیں کریں، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور سب کچھ ہم ان کے سامنے ڈال دھریں، ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء اللہ، یہ ایمان نہیں لانے کے سوائے یہ کہ اللہ ہی چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر ان میں سے جہالت سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی پیچھے آیت گزری ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، قسمیں کھا کھا کر انہوں نے پکی یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان کو معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ اس کے جواب میں کہا ہے کہ اگر ہم سبھی کچھ کر دیں تو یہ ایمان لانے کے نہیں۔ اچھا، یہ معجزات ایسا نہیں ہے کہ انبیاء پر اترے نہیں ہیں، لیکن جتنے سارے معجزات منکرین کی فرمائش ہوتی ہے اتنے معجزات نہیں دیے جاتے۔ اس باب میں جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ ہے سبحان اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی وقت خود داعیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، پہلے آپ کو یوں لگتا ہے آپ کا تو الحمدللہ ایمان ہے اللہ پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، سب مطلب ایمانیات۔ آپ کو یہ لگتا ہے یہ جو ہے نا، یہ جو مان کر نہیں دے رہا کچھ کمی ہے، کوئی ایسی چیز لا کر دی جائے اس کو کہ کسی طریقے سے یہ ایمان لے۔ اچھا، پھر سوچیے کہ کسی طریقے سے ایمان اس کے اندر انڈیل دیا جائے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ یہ حق بجانب ہو، اس کی کمی پوری نہ ہوئی ہو۔ اچھا، پھر ہوتے 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 آپ کی جو الجھن اتنی بڑھتی ہے کہ خود آپ کو لگنے لگتا ہے کہ بات بنتی نہیں، کچھ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ نے جو اتارنا تھا سو اتار دیا، رسولوں نے جو لا کر دینا تھا سو دے دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر معجزات، اس کے اندر عقلی، وجدانی، قلبی، فطری، کائناتی جتنے دلائل اور شواہد تھے وہ آ گئے۔ آپ کو لگتا ہے اس کا گزارا نہیں ہوا۔ اچھا، اس کی وجہ سے خود آپ کا خلجان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خلجان کسی وقت جو ہے نا، وہ جسے ابن قیم کہتے ہیں کہ عدم الاکتفاء بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت آپ کو کم ناکافی لگنے لگتے ہیں۔ اچھا، اور کسی درجے میں بجائے اس کے کہ آپ اس کو متون ٹھہرائیں اور کہیں کہ اللہ نے جو کرنا تھا سو کر، اللہ سچا ہی ہے اور جس حد تک اللہ کو دینا تھا وہ دے چکا۔ اچھا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو متون ٹھہرائیں اور اللہ رب العزت کے معاملے میں پورا شرح صدر جو ہے وہ آپ حاصل کریں، معاملہ اس سے الٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا کسی حد تک عذر آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اس سائڈ پہ لگتا ہے آپ کو کہ کچھ کمی ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ہوتے ہوتے اچھا آج کل اب یہ خاصا ہے، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، اسلام کو پیش کرنے کا جو کوئی معیار ہونا چاہیے وہ کو بہت اعلیٰ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ دین قیامت تک ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن، یہ کتاب اور یہ رسالت آخر تک ہے، تو ایسا کبھی ایک دن کے لیے نہیں ہونے والا کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر آ جائے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ یقین رکھنا کہ جن لوگوں کو ایمان مل گیا ہے ان کو انہی دلائل سے مل گیا ہے نا، یعنی کہیں اور سے آگے ہیں الحمدللہ، ایسے ہیں کہ جن کے سجدوں میں ماشاء اللہ یوں ہے جیسے ان کو خدا نظر آ رہا ہو، ایسے اللہ سجدے دیتا ہے لوگوں کو، بعض کو، ٹھیک ہے، اور ایسی ان کی مناجاتیں ہوتی ہیں، ایسے ان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا لو لگانا، اس اللہ کے لیے سب کچھ وہ تج دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ ان کو انہی دلیلوں نے کام دے دیا ہے نا۔ تو دلیلوں کا جو اللہ کی طرف سے آ گئیں، رسولوں کے ذریعے سے پہنچ گئیں،
ان کو کافی جاننا سورۃ الانعام کا یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. کہا کہ پیچھے کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا. اچھا، یہ قرآن کے اور ان کے درمیان ایک خلیج ہے جو ان کے گستاخیوں کی وجہ سے اور آسمانی رسالت کے مقابلے پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مار پڑی ہے ان پہ کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ بہت دور سے کوئی بات کر رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر ایک پھٹکار ہوتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ تکبر نکل جائے اور وہ جو نحوست ہے اعراض کی، روگردانی کی، وحی کی طرف پشت کرنے کی، خدا کو جو اہمیت دینی تھی وہ نہ دینے کی، تو اگر وہ نہ ہوتی تو ان کو یہ سارا کچھ جو ہے ان کے قلوب پر اسی طریقے سے وارد ہوتا ہے جیسے کہ اللہ اپنے بندوں پر ان اشیاء کو وارد کرتا ہے. اچھا، یہ مضمون. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور مضمون چلتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. نبی کی دشمنی پر خود اللہ کی جو ہے وہ منشا سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے شیاطین جو ہیں انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی، شیاطین الانس والجن، یہ مل کر جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ مخاصمت کرتے ہیں. اچھا، پوری محاذہ جو یہاں پر جو خاص بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ زخرف القول کیا ہوتا ہے؟ زخرف کہتے ہیں زرکشی، یہ مینا کشی، زرکشی، بہت بناوٹ، سجاوٹ. اچھا، اور لفظوں کی بہت زبردست آرائش، جس کو سن کے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا یوں لگے کہ انبیاء کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. اچھا، انبیاء کی لائی ہوئی چیز جو کائنات کے بارے میں اعلیٰ ترین حقیقتیں ہیں وہ ایسے لگتی ہیں کہ اڑ کے کہیں کی کوئی شے نہیں ہے. کہتے ہیں، یہ ہمارے اہل علم نے کہا کہ اس کے تحت شاعری، آرٹ، اچھا نثر اور اس طرح کا ادب، سب ادبیات جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اکثر شعراء جو ہوتے ہیں ان کی چوٹ دین پہ اور ایمان پر اور ہدایت کے راستے پر ایسی زبردست ہوتی ہے. اچھا، داد دیتے ہوئے آدمی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کمال کر دیا بھائی. اچھا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ ایک تو غرور ہے، یہ فریب، دھوکہ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. لیکن یہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ ان کو دل دے دیں، اپنا لٹ جائیں اس کے اوپر، فدا ہو جائیں. وَلِيَرْضَوْا، اور جی بھر کے خوش ہونے اس پہ. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پھر اس طرح پر سرپٹ جانے کی وجہ سے جو گناہ کرنے ہیں شریعتوں سے تصادم کی صورت میں وہ یہ کر گزریں، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کچھ شے رکھ دیتا ہے. تو ہے کیا؟ یہ شیاطین کی وحی ہے. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کمال کی جو ہے نا ادبیات کے ہتھیار سے اور اوزاروں سے انبیاء کی لائی ہوئی چیز کی تحقیر کرنا اور اس کے اندر عیب نکالنا اور اس کو جو ہے وہ معیوب بنانا اور اس کو جو ہے وہ ہیچ بنا کر پیش کرنا. اچھا، اگلا جو ہے وہ اصل موضوع کیا ہے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے ماں سوا اب میں کوئی حکم چاہوں؟ حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اس وقت کی جو کفریات ہیں اور جو اس وقت کی شرکیات حملہ آور ہیں انسانی ذہنوں پہ، انسانی معاشروں پہ، اس حوالے سے کمال کا یہ مقام ہے سورۃ الانعام کا. حکم کیا ہوتا ہے؟ جو معاملے کو سرے لگائے، جس کا قول، جس کی بات معاملے کو نبیڑ دے. اچھا، یہ جو بحثیں ہیں یہ تو آپ ازل سے کرتے آئے ہیں، اور اگر دنیا کی زندگی رہی تو قیامت تک آپ نے یہ جھگڑے تو کرنے ہیں، معاملے سرے لگانے ہیں. تو کوئی تو ہو جو سرے لگائے. جب انسانیت نے ختم ہو جانا ہے تو یہ بحثیں ختم ہونی ہیں، اس سے پہلے تو ہونی نہیں ہے. اچھا، تو انسانوں کے جملہ نزاعات کا فیصلہ اللہ کرے اپنی کتابوں کے ذریعے سے. تو کیا اللہ کے ماں سوا میں کوئی اور حکم جو ہے کون؟
ہو کون سکتا ہے جو یہ فیصلہ کر دے؟ اس مقام پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا چیزوں کی ویلیوز طے کرنا، یہ لبرلزم اس وقت کا سب سے مقبول شرک ہے، اور بلکہ اس وقت کا نا کوائنڈ شرک ہے، بالکل جو سکہ بند جو ہوتا ہے نا، جس کا سکہ چلتا ہے اس شرک کا، تو وہ ہے ہی یہ شرک کہ چیزوں کی ویلیوز طے کرنے والا جو ہے نا وہ انسان خود ہے۔ حالانکہ انسان کبھی اتفاق نہیں کر سکتے چیزوں پر، ہمیشہ سے ہی ان کا نظام آج بھی ہے، چند انسان بھی کسی ایک چیز پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو چیزوں کی ویلیوز طے کرنا، اصل ہدایت کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے کہ جن معاملات میں انسانوں کا تنازع ہو سکتا ہے وہ معاملات اللہ پہ چھوڑے جائیں کہ وہ اپنی کتابوں اور اپنی رسالتوں کے ذریعے سے نبیڑ دے۔ تو وہ اختلاف جو ہے جو پہلے انسانوں کا تھا، اب یہ ہو جائے کہ کتاب کو ماننے والے، اللہ کے فیصلے کو ماننے والے اور اللہ کے فیصلے کو نہ ماننے والے، اختلاف اب بھی ہوگا، لیکن یہ اختلاف جو ہے اہل ہدایت کا اور اہل ضلال کا اختلاف ہو گیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے سارے کے سارے وہ ضلال کا اختلاف تھا۔ اچھا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس وجہ سے کہا کہ اس نے مفصل کتاب اس مقصد کے لیے تم پر جو ہے وہ اتار دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اچھا ایک اور بات دیکھو بھی، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے اور اس آخری رسالت سے پہلے کچھ تو ہوگا نا انسانوں کے پاس جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی الہامی کتابیں ہیں۔ اچھا ان کو پڑھنے والوں سے ذرا پوچھو کہ اس کا ذرا تھوڑا سا مول لگاؤ، جانچو کہ اچھا یہ جو نبی لے کر آیا ہے کیا یہ وہی ویسی ہی باتیں ہیں جو موسیٰ مثلاً کرتا رہا ہے علیہ السلام، یا جو عیسیٰ کرتا رہا ہے، یا موسیٰ، یہ جو بائبل ہے اس کے اندر بے شمار انبیاء کے صحیفے، صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نہیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت سارے کئی درجنوں نبیوں کے صحیفے ہیں۔ اچھا ان کے اندر جو باتیں ہیں کیا یہ وہی نہیں ہیں؟ تو پھر الذین آتیناہم، جن کو کتاب ملی ہوئی ہے وہ تو یہ مانیں گے انہ منزل من ربک بالحق، کہ وہ بالکل حق کے ساتھ پروردگار کی طرف سے اتری ہی چیز ہی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اس وجہ سے اے وہ شخص جو اس کتاب کو مان گیا ہے اب تو پکا ہو جا، تجھے کوئی شک نہ ہو اس میں، مانتی ہے مان لے، اس کی قسمت میں ہوگا ضرور مانے گی، نہیں مانتی ہے تو نہ مانے، تو جو اس پہ ایمان لایا ہے تو اس ہدایت کا لطف لے، تو اس آسمان سے اتری ہوئی دولت سے بہرہ ہو، تو اس دل کو شاداب کر، تو کچھ ایسے سجدے کر جا جو تیرے لیے وجود کی مراد بن جائے، اور جس سے تو سب کچھ پالے، مطلق بھلائی اور مطلق خیر، اور خیر کا جو اصل سر چشمہ ہے اس سے تو سیراب ہو لے۔ تو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ختم ہے تیرے رب کے کلام پر سچا ہونا اور مبنی بر انصاف ہونا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ خبر کے حساب سے ابن تیمیہ نے کہا کہ جو الہام ہے انبیاء کے ذریعے سے جو ملا ہے، ایک تو اس کے اندر اخبار ہے، وہ پردے ہٹاتی ہے وہی، جو کوئی انسان کبھی نہیں ہٹا سکتا تھا، تو وہ بہت ساری اخبار ہیں الہام کے ذریعے سے انسانوں کو دستیاب کروانے والی۔ اچھا تو الہام جو ہے وہ خبر کے حوالے سے، خبر سچ ہونی چاہیے، تو خدا کا الہام جو ہے خبر ہونے میں ختم ہے اس کا سچا ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو ہے خبر اس میں، اور ایک ہے امر۔ جو الہام ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو خبریں ہیں نا، اور دوسرا یہ ہے کہ اوامر ہیں، کمانڈمنٹس ہیں، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو۔ اچھا تو اس کے اندر جو کمانڈمنٹس ہیں اور جو امر ہے، امر کا مبنی بر عدل ہونا ضروری ہے، خبر کا مبنی بر صدق ہونا ضروری ہے، اور امر کا مبنی بر عدل ہونا ضروری ہے، انصاف، بالکل جچا تولا صحیح صحیح، اس کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہیں یہ اللہ کے بندے، لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے خدا کے نام پر، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بالکل وہی چیز مانگی جائے جو بالکل مانگنے کی ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو صرف اس چیز سے روکا جائے جو واقعتاً روکنے کی ہو، اور ان کے ساتھ کوئی ایک بھی چیز میں غلط ناانصافی نہ ہو۔ سبحان اللہ، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، ختم ہے تیرے رب کے کلام پر سچا ہونے میں اور مبنی بر انصاف ہونے میں۔ لا مبدل لکلماتہ، اب ان کلمات کو تو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔
اہل علم نے کہا کہ یہ آخری کتاب ہے بھائی، اس کو یہ اگر ختم ہو جائے، یہ اگر تبدیل ہو جائے تو پھر انسانیت کے پاس ہے کیا؟ تو ٹھیک ہے کہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ نہ رہیں یا ان کے اندر کوئی تعریف وغیرہ ہوگی، ان کلمات کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، اور اللہ تعالیٰ جو اس کا نازل کرنے والا ہے سمیع اور علیم ہے۔ تو بھئی اگر ہدایت کا سرچشمہ معلوم ہو گیا قسمت والوں کو، تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کا جو مول لگانا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے پر باقی ہر چیز کو ہیج جاننا ضروری ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ دنیا خلقت لگی ہوئی جو اکثریت اگر انسانوں کی جو ہے، تو اگر ان کو دیکھنے لگ گیا نا، اگر وہ دوبارہ ہم یہ کہتے ہیں، پہلے بھی ہم نے کہا تھا اطاعت میں ضروری نہیں کہ وہ اطاعت اس معنی میں ہو کہ آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ عقیدت بھی رکھیں۔ اطاعت کا مطلب بات مان لینا۔ اگر تم دنیا کی اکثریت اس راہ پر ہے، اگر تم اس کی مان لو یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ جو شے جس منزل پہ تمہیں خدا کا کلام پہنچانے والا ہے، اللہ کے راستے سے، یہ تم کو بھٹکا دیں گے۔ یتبعون الا الظن، ان کے پاس صرف اور صرف ظن، اسپیکولیشن، تخمین اور اندازے ہیں۔ پورے وثوق سے بات کرنے والا صرف ایک سرچشمہ ہے، اور وہ انبیاء والا سرچشمہ ہے۔ دنیا میں جتنے وہ کہتے ہی یہ ہیں کہ ہمارا ظن ہے اور ہمارا گمان ہے، اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ تو ہے ان کا تو کل دولت جو ہے، ان کا کل رأس المال وہ ہے ظن اور تخمین اور اندازے اور اٹکل۔ البتہ یہ کہ پورے وثوق سے بات کرنے والی جو ہے نا وہ الہامی کتابیں ہی ہیں، جس کا آخری جو ظہور ہے وہ قرآن کی صورت میں ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اب یہ جو آخری فیصلہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کون صحیح راستے پر ہے کون غلط ہے۔ اتنا ساری جو ہے وہ تمہید باندھنے کے بعد سبحان اللہ اس وقت تنازع ایک چیز پر تھا، اس کے بعد اس کا بیان آتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو اس وجہ سے تم وہی کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے۔ یہ ذبیحہ کا مسئلہ تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ یہ جو غیر اللہ کے نام کے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ حرام ہے، اور جو ویسے مر جائے اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا سکا وہ بھی حرام ہے۔ تو جو ذبیحہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کوئی بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا ذبیحہ پہ تو وہ حرام ہے۔ ہاں سبحان اللہ، اس پہ اہل علم نے بہت مطلب واضح چھوڑی ہے ورڈکٹ کہ مسلمان اگر بھول گیا ہے، ذبح کیا اس کو، اس وقت بھول گیا اللہ کا نام لینا، انشاءاللہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال ہے وہ جانور۔ تو بھول کر اگر اللہ کا نام لینا چھوٹ گیا ہے کوئی بات نہیں، اگر جان بوجھ کر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا پھر وہ جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ ہم نے تھوڑی سی بات اس سے پہلے بھی کی تھی، یہ جو ہے جانور کی جان لینا، یہ اس پر اللہ کا نام لینا دراصل جو ہے نا یہ لائسنس ٹو کل اینیمل ہے، خدا کی طرف سے یہ لائسنس ہے، تو اس کے بغیر تم ان کی جان جو ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اچھا، اس ایک مسئلے پر ان کے مابین نزاع تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور چیزوں کی ویلیوز وہ طے کرے گا، حلال حرام کا منبع مصدر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات ہیں۔ یہ ایک مبحث جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوا ہے، اور دوبارہ پھر یہاں پر ہوا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ شیاطین جو ہیں وہ اپنے چیلوں کو بہت بہت بہی کرتے ہیں، ایسے نقطے سجھاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے تو انبیاء کے بتائے ہوئے احکامات کو جو ہے نا وہ گرا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اس کے اندر ان کی مان لی تو تم مشرک ہو۔ اس مقام پر بھی بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اطاعت کا شرک جو ہے یہ شرک کی 4 بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اطاعت کا شرک۔ حق یہ ہے کہ اس دور میں جس شرک کے ساتھ ہم کو پالا ہے ایک بڑی سطح پر، اور جس کا منبع جو ہے وہ انسانیت کا اس وقت کا جو امام یورپ ہے یا مغرب ہے اس کی طرف سے آیا ہوا جو شرک ہے نا، تو وہ دعا کا شرک ہے۔ یہ سجدہ، یہ دعا، یہ چڑھاوا، یہ نظر، یہ نیاز والا شرک تو نہیں ہے جو اس وقت عقول انسانی پر حملہ آور ہو، جو کہ پرانے ادوار میں رہا تھا، اور جس میں جو ہے وہ ہمارا
روئے خطاب جو ہے ذرا تھوڑے سے اور کسی قسم کے طبقے میں، تو یہ تو ہے ہی یہ کہ اس زمین میں چلے گی۔ حرف آخر کس کا ہے، پنچ لائن ہے یہ، اور سورۃ الانعام میں اس موضوع کو بہت اعلیٰ صورت میں ادا کیا گیا ہے۔ کیا ہے یہ کہ حرف آخر کس کا ہوگا اس جہان کے اندر انسانی معاشروں کے لیے؟ اگر وہ اللہ ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر وہ اللہ نہیں ہے اور اللہ کے فرمانے کے بعد بھی بڑا کچھ ہونا ہے، بہت کچھ عظمت، سبحان اللہ، پہلی بار ہوا ہے مسلمان معاشروں میں اللہ کے فرمائے کو بہت ساری بھٹیوں سے گزرنا ہے تو اس کو قانونی حیثیت ملنی ہے، سبحان اللہ، مسلمانوں کے ہاں یعنی اللہ نے فرما دیا جی سمعنا وقالوا سمعنا واطعنا، پھر اللہ نے اتار دیا، جبریل لے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا پڑھ کے، باقی کیا رہ گیا تھا؟ یہ باقی ہم ہیں نا، ہم پاس کریں گے تو ہوگا نا، پاس نہ کریں گے تو اس کی حیثیت قانونی کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ سبحان اللہ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی مانی تو تم پکے مشرک ہو، انکم لمشرکون۔ اچھا، اومن کان میتا فاحییناہ، اچھا بھلا دیکھو تو جو نرا مردہ پڑا تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دے دی۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سچائی کے شواہد بہت ہیں، بہت شواہد ہیں انبیاء کی سچائی کے، جو مطلب طلبگار ہیں ہدایت کے نا، اور سچائی کے متلاشی ہیں سنجیدگی کے ساتھ، ان کے لیے اچھا کہتے ہیں وہ اس کا تنوع بہت خوبصورت ہے، کوئی سی ایک جہت سے انبیاء کی سچائی جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتی، بے شمار پہلوؤں سے آتی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تم دیکھو کہ یہ جو پورا جزیرہ عرب ہے، یعنی ہدایت کے لحاظ سے، سچائی کی اتباع کے لحاظ سے، حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے بالکل جہالت اور تاریکی میں پڑا ہوتا، بالکل مردہ تھا، موت تھی سراسر۔ اومن کان میتا، وہ جو مردہ پڑا تھا، فاحییناہ، اس رسالت کو بھیج کے ذرا دیکھو تو کیسے پھول کھلائے ہم نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ جو ہے شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک پھولوں سے لگ گئے، کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں، سماج میں، معاشرت میں، ایک دوسرے کے حقوق دینے میں۔ کہتے ہیں یہ دیکھو ذرا، تم دیکھ رہے یہی دینا چاہ رہے ہو کہ رسول کی رسالت، اور رسول کی رسالت تو خود اپنے اندر سے بول کر تم کو بتائے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے کی حالت دیکھو معاشرت کی، اور پھر رسول کے بعد کا صفحہ الٹو تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ سبحان اللہ کوئی آیا تھا۔ تو اومن کان میتا فاحییناہ، بالکل جو مردہ پڑا تھا، دیکھو ذرا ہم نے اس کو جب زندگی دی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور وہ اس کے لیے روشنی ہی روشنی کر دی، وہ انسانوں کے بیچ چلتا ہے، کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج، وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا سراسر تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اور کبھی اس کے نکلنے کی آس بھی نہ ہو۔ تو یہ جو ہے ہم نے اس سورۃ الانعام سے بس ایک چھوٹا سا مقام جو نا آپ کو، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب دیگ سے چند چاول آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو مطلب آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف پہ کچھ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم